بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یاز ٹاکس۔ انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے سے کیا نہیں کرتا۔ وہ برا عمل کرتا ہے، ہر وہ گناہ کا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے بھیڑیا نما درندہ صرف لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے اس کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی، ایک معصوم سی ایک بچی موجود ہے جس کا نام سویرا ہے۔ اس کے ماموں نے اسے لاہور میں یہاں پر کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ جو وہ مالکان تھے وہ اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ برے لوگ تھے، اس سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے، کھانا اسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، بلکہ دیتے نہیں تھے پورا کھانا ان کو۔ تو یہ بچی وہاں سے بھاگ کر تو لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہی تھی، تو ایک اللہ کی نیک بندی ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری حقیقت ان کو بتائی۔ وہ اللہ کی بندی انہیں اپنے گھر لے آئی۔ آج یہ ان کے پاس ہے، ہم ان کے پاس آئے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ بیٹی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے پہلے بتاؤ؟ سویرا ہے۔ تو بیٹا بتاؤ آپ کہاں پہ رہتی ہو؟ ویسے آپ کا گھر پیچھے کہاں پہ ہے؟ ہم بس اسلام آباد رہتے ہیں اور پیچھے کوئی گھر نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ اسلام آباد رہتے ہو؟ ہاں۔ تو آپ کے امی ابو؟ میری اماں فوت ہو گئی تھی، اچھا، بہت عرصہ ہو گیا فوت ہو گئی تھی۔ پاپا نے دوسری شادی کی۔ پاپا نے دوسری شادی کی ہے؟ پھر ایسے پریوار والے ایسے ہمارے پریوار لڑتے جھڑ کرتے ہمارے ساتھ ایسے وہ ہو گئے۔ اسے شک، ہمارے جو ماموں تھا اسے شک ہو گیا تھا میری امی کو اس نے مارا ہے، میرے ابو نے۔ اچھا، جو آپ کی جو امی تھی، آپ کی سگی امی تھی، اس کو آپ کے ابو نے مارا تھا؟ نہیں، ایسے یعنی کہ وہ شک تھا، اسے حقیقت نہیں تھی اس میں کوئی بھی؟ اچھا، وہ ایسے کرتے رہے، مجھے بس ایسے دھمکاتے رہے اور مجھے یہاں چھوڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو لاہور میں آپ کے ماموں نے چھوڑا ہے؟ ہاں۔ آپ کے ماموں کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار۔ آپ کے ابو کا نام؟ مشتاق۔ اچھا، آپ کے ابو کا نام مشتاق ہے اور آپ کے ماموں کا نام ذوالفقار ہے؟ جی۔ اچھا بتائیں کہ آپ کو لاہور میں اس جگہ کا نام کا پتہ ہے جس جگہ پہ آپ کو آپ کے ماموں نے چھوڑا تھا؟ نہیں۔ تو آپ کے جو مالکان ہیں جن کے گھر آپ کے ماموں نے آپ کو چھوڑا تھا ان کا نام کیا ہے؟ رحیم بخش۔ اچھا بیٹا بتاؤ کہ وہ کیا کہتے تھے آپ کو جو رحیم بخش تھے؟ وہ بہت ظلم کرتے تھے۔ بہت ظلم کرتے تھے؟ جب میں روٹی پکا نہیں سکتی تھی مجھے چھوٹی مارتے تھے۔ سوٹیاں مارتے تھے؟ ہاں۔ تو ان کی کوئی بیگم نہیں تھی ان کی؟ نہیں تھی، وہ بھی مارتی تھی؟ وہ بھی مارتی تھی۔ بہت برے لوگ تھے؟ مالک ہوتا ہے، اگر مالک کو اسے شرم حیا ہوتا تو وہ نہیں مارتا مجھے۔ وہ نہیں مارتا آپ کو؟ تو پھر بیٹا کتنا عرصہ رہی یہاں پر؟ بہت عرصہ ہو گیا ہے، مہینہ ہو گیا ہے۔ اچھا، مہینہ پورا یہاں پہ ہو گیا آپ کو؟ اچھا، میں چھوٹی سی تھی، مجھے کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے۔ اچھا، آپ کو کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے یہ؟ جب میں یہاں آئی ہوں نا، اس چاچو کے پاس، میرے کپڑے لتھڑے ہوئے تھے، وہ مجھے کپڑے دیے پھر۔ اچھا، یعنی کہ وہ آپ کو کپڑے بھی نہیں پہننے دیتے تھے؟ جی۔ تو اچھا بیٹا بتاؤ کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں یہیں رہنا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ جو آپ کو لے کے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں۔ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ خوش ہو؟ ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا، تو اگر آپ کے پاپا آپ کو لینے کے لیے آئیں تو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کے پاپا ساتھ بھی نہیں جاؤ گے؟ نہیں۔ کسی کے ساتھ نہیں جانا؟ اچھا، تو یہ جو انکل جو یہاں پہ آنٹی آپ کو لے کے آئی ہیں، جو انکل یہاں پر ہیں، یہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ جی۔ کھانا بھی ٹائم پہ دیتے ہیں؟ جی۔ بہت خوش ہو یہاں پر؟ ہاں۔ تو اسکول کس کلاس تک پڑھی ہو؟ میں اسکول بس پہلی پڑھی تھی، پھر بس کر دیا۔ ویسے تو جب میری ماں فوت ہوئی تھی میں مدرسے میں تھی۔ اچھا، مدرسے میں تھی؟ ہاں۔ تو امی کو کتنا عرصہ ہو گیا فوت ہوئے؟ مدرسے میں بہت، جب میری ماں زندہ تھی میں مدرسے میں تھی۔ تو بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا امی کو فوت ہوئے؟ بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ بہت سال ہو گئے۔ اچھا، تو کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بھائی، 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ تو جو آپ کے بھائی ہیں وہ نہیں کوشش کرتے کہ آپ ان کے ساتھ رہو؟
وہ بھی نہیں کوشش کرتے. تو اچھا بیٹا بتاؤ کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے؟ پڑھنا ہے، شوق ہے پڑھنے کا؟ پڑھنا ہے، یعنی بہت شوق ہے پڑھنے کا. بس یہی گھر بیٹھ کے پڑھوں گی. گھر بیٹھ کے پڑھیں گی، صحیح ہے. تو ابھی یہاں پر کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ کسی چیز کا بھی نہیں پتا آپ کو؟ یہاں پہ بھی کتنے دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے؟ تو اچھا بیٹا بتاؤ کہ ابھی تک کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، آپ کے ابو نے یا کسی نے آپ سے؟ آپ کے میں کرنا بھی نہیں چاہتی. کرنا بھی نہیں چاہتے؟ آپ کے بھائیوں میں سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ آپ خوش ہو اپنی زندگی سے ایسی؟ ہاں. آپ نے کسی کے ساتھ، ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، یہیں پہ انہی کے ساتھ رہنا ہے. ناظرین، جہاں پر برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ اس بچی کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ان کے اپنے تھے، ان کے ماموں تھے، ان کے بھائی تھے جنہوں نے اسے چھوڑ دیا بے یار و مددگار. ان کے ماموں نے انہیں پیسے لے کر کسی اور کے سپرد کر دیا. یہ بھی نہ سوچا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، کیسے لوگ ہیں، اچھے ہیں برے ہیں یا کیا ہے. اس بندے نے پلٹ کر بھی پیچھے نہ دیکھا. اس بچی کو بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ وہاں پر کتنا عرصہ رہی ہے. یہ مہینوں میں تعداد بتا رہی ہے، حالانکہ وہ تعداد سالوں میں ہے. اس بچی کو یہ بھی نہیں پتا، یہ اتنی معصوم ہے کہ یہاں پر اسے کتنے دن ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ 27 تاریخ کی جو گزر چکی ہے، اس تاریخ کی یہ ان کے پاس ہے. اچھے اور میں برے کی اس لیے بات کر رہا تھا کہ ایک وہ اپنے تھے اور یہ لوگ ہیں جو بالکل غیر ہیں، انجان ہیں، بالکل اسے جانتے نہیں ہیں، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی خون کا، کوئی دور نزدیک کا کوئی بھی ان کا رشتہ نہیں ہے. آپ بچی کی حالت دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتی ہے میرے باپ آئے گا، میرا ماموں آئے گا، میرے بھائی آئیں گے، کوئی بھی آئے گا تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیملی نے اس بچی کے ساتھ کتنا زیادہ اچھا سلوک کیا، اچھا رویہ رکھا، کتنا زیادہ اس فیملی نے اس کو پیار دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو کہ کتنا زیادہ وہ کر رہی ہے فورس کہ میں نے اسی گھر رہنا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، یہیں پر رہنا ہے. تو خدارا تھوڑا سا خیال رکھا کریں، خیال کیا کریں. اس بندے کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا جس نے دوسری شادی کی اور اپنی اس بیٹی کو بھول گیا جو اس کا یہ اپنا پھول تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی معصوم، کتنی پیاری بچی ہے. خدارا اس بات سے ڈریں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے حساب دینا ہے. ہر بندے نے مرنا ہے اور قبر کی جو اندھیری کوٹڑی ہے اس میں جانا ہے. تو اللہ سے ڈر کر ہمیشہ ہر اچھا عمل کیا کریں اور ہر اس برے عمل سے بچیں جسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. اور خاص طور پر اس بچی کو دیکھیں، ایسی جو بچیاں ہیں نا، ایسی بیٹیاں وہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہیں. تو اس بندے کو شرم آنی چاہیے، اس کے باپ کو بھی اور اس کے ماموں کو خاص طور پر شرم آنی چاہیے جو اپنی بہن کی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ توڑ کر چلا گیا. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.